راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا اس کے اندر۔ ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف ازلی دشمن شیطان، اس کیفیت میں آ کے وہ خوب اور جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور دھوکے دیتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اور کمپلیسنٹ کر دیتا ہے۔ کبھی دل اور ضمیر جاگتا بھی ہے تو شیطان پھر تبکیاں دے دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یہ املا ہے نا، بہت لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، یہ بھی غفلت کی نشانی ہے اور یہ بدبختی کی علامت میں سے ہے۔ قسوۃ القلب، جمود العین اور طول العمل، لمبی لمبی امیدیں۔ اب یہ کیوں ہوا، ان کا یہ حال اتنی گمراہی میں کیوں پڑے؟ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کی نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ قالو، یہ قالو ہیں منافق، للذین کون ہیں؟ یہودی۔ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے نا، ان کی سب کی آپس میں دوستیاں تھیں، خاندانی، معاشرتی، کاروباری روابط تھے۔ تو یہ منافق کہتے تھے ان سے، للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان سے کہتے تھے جن کو بہت برا لگا وہ جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی یہودی۔ بغض اور دشمنی ان کو تھی قرآن سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ ان سے کہتے تھے ان قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملوں میں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایسے سیدھے اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم ساری باتیں محمد کی مانیں، ایسے نہیں ہیں ہم کوئی، ہم بھی بڑے عقل مند ہیں، ہم بھی بڑے تیز ہیں۔ ایک تو منافق کو اپنی عقل پہ بڑا غرہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی ذہین سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو دور اندیش سمجھتا ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، شارٹ سائٹڈ سمجھتا ہے بڑا عقل مند ہوں۔ تو کہتا ہے ایسے ہم سیدھے نہیں کہ ہم ہر چیز میں محمد کی بات مانیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمیں سوٹ کرے گا ہم ان کی باتیں مانیں گے، اور جو ہمیں سوٹ کرے گا اے اہل کتاب ہم تم لوگوں کی بات مانیں گے۔ کیا پتہ ان سے کہتے ہوں کہ ہم ہیں تو دراصل آپ ہی کے ساتھ، دیکھیں کون سی تبدیلی ہم میں آئی ہے، آپ ہی جیسے تو ہم ہیں، کوئی چینج ہم میں نہیں آیا، ہم تو بس ایسی محمد کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے، آؤٹ آف جسٹ شیئر کیوروسٹی۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ یہ اپنے شیطانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو خالی مسلمانوں کے ساتھ ایسی ذرا ہنسی اور دل لگی کرنے جاتے ہیں، ہم کو سیریس تھوڑی ہیں دین کے معاملے میں۔ جیسے کسی کی کوئی فرینڈ ہو اور ان کو فکر پڑ جائے کہ اچھا اب تم قرآن کی کلاس میں جانے لگ گئی ہو، تو کوئی کہے کہ میں کہاں کوئی چینج ہوں گی، میں کوئی چینج ہونے تھوڑی جا رہی ہوں، آئی جسٹ وانٹ ٹو سی وہ کیا پڑھاتے ہیں وہاں پہ، کر کیا رہے ہیں، یہ مدرسہ سسٹم ہے کیا۔ تو یہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ سب جانتا ہے کون کس نیت سے آیا، کوئی کیا چھپا رہا ہے اپنے دل میں۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی کیا عجیب معاملہ ہے، اللہ کی ناراضگی میں ان کو خوشی ملتی ہے، منافقین کو اور کافروں کو، اور اللہ کی خوشی میں یہ ناراض ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت کا۔ تو یہ عجیب ایمان اور عجیب ان کی محبت ہے۔ تو اس طرح دھوکہ اللہ کو تو دے نہیں سکتے، انتقال کے وقت ہی سے سزا شروع ہو جائے گی، اور کافر منافق کی سزا انتقال ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے عذاب برزخ اور عذاب قبر کے بارے میں بھی ثبوت ملتا ہے۔ ادھر فوت کیا ہے فرشتوں نے، اور وہاں جو ہے وہ مار رہے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں کے اوپر۔
اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنا پسند کیا، اللہ کی رضا ان کو اچھی نہ لگی۔ تو سارے اعمال جو تھوڑی بہت نیکیاں دکھاوے کی بھی تھیں، سب اللہ نے ختم کر دیں۔ اللہ کو ایسی کھوکھلی نیکیاں نہیں چاہیے جن میں کہ تقوی نہ ہو، جن میں کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ محمد آیت نمبر 29، رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہ کرے گا؟ ضغن کا ذکر کیا گیا ہے، اضغانہم ضاد غین نون، ضغن کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے چھپی دشمنی۔ منافقین اسلام کے بارے میں برے دنوں کے منتظر تھے، گردش ایام کے انتظار میں تھے کہ کب ان کا قسمت کا زوال آتا ہے، کب برے حالات سے ان کو واسطہ پیش آتا ہے، اور اپنی طرف سے بہرحال بھرپور کوششیں کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کا زوال شروع ہو جائے۔ اوپر سے بڑے میٹھے بنا کرتے تھے۔ کون تھے منافقین؟ میٹھی چھریاں تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو بغض، جو عداوت، جو حسد کے آتش فشاں ان کے اپنے اندر دبے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ سارے جذبات، یہ دہکتا ہوا لاوا، یہ مسلمانوں کو نہ جلائے گا، بلکہ جن کے دل نفرت کے آتش فشاں بنے ہوئے ہیں وہ لاوا انہی کو جلائے گا۔ دنیا میں بھی ناکامی کا ان کو، منافقین کو، منہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے فضل سے، اور آخرت میں اپنے چھپے کھوٹ جب ان کے ظاہر ہوں گے تو جہنم کی آگ بھی ان کے اوپر خوب ہی بھڑکے گی۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ مراد ہے کہ اگر اللہ چاہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس زمانے کے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک ایک منافق کا آپ کو نام بتا سکتا ہے۔ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، کہ ہم آپ کو پہچان کروا دیں، ہم دکھا دیں یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور آپ ان کی علامات سے ان کو پہچان لیں۔ لیکن فرمایا کہ آپ ان کے بات کرنے کے طریقے سے پہچان جائیں گے کون ہے مومن، کون ہے منافق۔ نہ یعنی پتہ یہ چلا کہ نام لے کر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتا دیتا، لیکن اس کا علم اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے۔ حکمت اس چیز میں تھی کہ منافقین کے سب کے نام کھول کے نہ بیان کر دیے جائیں۔ یہ بات ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ چند منافقین کے نام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سب کے نام آپ کے علم میں نہ ہوں، اللہ نے سب کے نام آپ کو نہیں بتائے۔ حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نفاق کا جو مسئلہ تھا، یہ ایسا مسئلہ تو نہیں تھا جو صرف اسی دور کا ہوتا، بلکہ جب تک اسلام کا نام باقی رہے گا دنیا میں، اس وقت تک مسلمانوں میں دو طبقات تو ضرور ہی پائے جائیں گے۔
اور غیر مسلمز کے اندر کفار پائے جائیں گے۔ تو دیکھا جائے تو انسان 3 طبقات کے اندر بٹے رہیں گے، 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈڈ رہیں گے، کافر ہوں گے، مومن ہوں گے اور منافق ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نفاق کی علامات بتا دیں۔ کوئی بھی اپنے بارے میں مطمئن نہ ہو جائے، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے اور سب چوکنے ہو جائیں، اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ کہیں ہم اس کیٹیگری کے اندر تو نہیں۔ تو جو علامات بتائی گئیں قرآن میں منافق کی، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ معاشرے میں کچھ لوگ منافقوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں اور وہ اپنا مشن یہ بنا لیں کہ اب ہم اپنے ارد گرد منافقوں کو پہچانیں گے، ہم ایک طرح کی سیکرٹ سروس بن جائیں گے اور ہم خود اب یہ فیصلے کریں گے کہ جتنا ہمارا حلقہ ہے دوست احباب رشتہ داروں کا، اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کون کون منافق ہے۔ کیا یہ مقصد ہے نفاق کے علامات بتانے کا؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ نفاق کی علامات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو دیکھے کہ اللہ میں تو منافق نہیں، اللہ مجھے نفاق سے بچا لے، خود اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ ایک پہچان ہے منافق کی کہ آپ ان کے بات کرنے کے طریقے سے پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اور بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا منافقوں کا؟ بہت ایک تو قسمیں کھانا، کثرت کے ساتھ قسمیں کھانا، اور خلوص کا حد سے بڑھ کر یقین دلانا، ہم تو اتنے مخلص ہیں، ہم تو اتنے اچھے ہیں، آپ ایک اشارہ تو کریں، ہم تو گردنیں کٹوا دیں گے آپ کے نام کے اوپر، ہم تو مال لٹا دیں گے آپ کی خاطر، آپ اشارہ تو کیجئے، آپ ہم سے کہہ کر تو دیکھیے۔ تو یہ ہوتی ہے منافق کی پہچان، دعوے ہی دعوے، بلند بلند دعوے، سلوگنز ہی سلوگنز، یوں کر لیں گے اور یہ کر لیں گے۔ تو منافقوں کو تو دعووں کا اور نعروں کا دین بڑا اچھا لگتا ہے، دعوے کر کے نعرے بازیاں کر کے اتنا تھک جاتا ہے منافق کہ عمل کی طاقت، عمل کی انرجی اس میں بچتی نہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس زبان سے دعویٰ کر لینا کافی ہے۔ دوسرے، بات کرنے میں خوش آمدی انداز، چاپلوسی والا انداز، منہ پر بڑی بڑی تعریفیں کرنا، منہ پر بڑی بڑی اچھائیاں کرنا، خوش آمدیں کرنا۔ اس میں یہ 2 طرح کے ذاتی فائدے چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس طرح خوش آمد کریں گے، اس طرح تعریف کریں گے تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی سخت اور مشکل وقت میں ہمارا لحاظ کر لیا جائے اور ہم سے مشکل کام کرنے کو نہ کہا جائے، ایسے ہم کسی کی گڈ بکس میں آ جائیں نا، فیورٹس بن جائیں ہم کسی کے، یہ چاہنا۔ اور دوسرے یہ کہ جب کوئی مال غنیمت آئے، کچھ ملنے کا موقع آئے تو ہمیں بہت زیادہ ملے، بڑھ چڑھ کے لوگوں سے ہم اپنا ذاتی فائدہ حاصل کریں۔ تو لہٰذا وہ خوش آمدانہ سا انداز، جس کو ہم کہتے ہیں نا مکھن لگانے والا انداز، چاپلوسی کا سا انداز ان کا ہوا کرتا تھا۔ اور کوئی شخص جس کے اندر ذرا برابر بھی تقویٰ ہو، اس کو یہ چاپلوسی اور یہ خوش آمدی پن اس کو اچھا نہیں لگتا، نقلی لگتی ہیں نا ساری باتیں۔ انسان یہ نہیں چاہتا کوئی میرے سامنے کھڑا ہو کر یا تو میری بہت تعریفیں کرے یا میری عظمت کے گن میرے سامنے کھڑے ہو کر گائے۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہ تھا۔ صحابہ کے دل میں اپنے رسول کی عظمت تھی، دل میں احترام تھا، دل میں محبت تھی، اور یہ دل کی محبت عمل کی صورت میں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اپنی گردنیں کٹوا دی انہوں نے ایسے موقعوں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، جہاں آپ کا پسینہ گرا انہوں نے اپنا خون بہایا، ثبوت دے دیا محبت کا۔ روز آ کر دعوے نہیں کیا کرتے تھے۔ منافق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے جذبات زبان کی نوک پر ہوتے ہیں، محبت، عظمت، تعریف بس زبان کی حد تک، عمل سے ٹوٹلی کٹ آف، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تمام جذبات جس کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کبھی عمل میں تبدیل نہیں ہوتے، کنورٹ نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن ابی کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لانے والے ہوتے
یہ پہلے ممبر پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا، اعلان کرتا، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ ابھی طریقہ کیا ہوتا؟ طریقہ ایک طرح کی اپنی اہمیت جتانے کا کہ دیکھو میں نے اعلان کیا تو لوگ سن رہے ہیں نا۔ نعوذ باللہ، یہ محمد تو اپنی ذات سے اس قابل تھوڑی تھے کہ لوگ ان کی بات سنتے، وہ تو میں نے انسپائر کیا لوگوں کو کہ بھائی تم ذرا ان کی بات سن لینا، تو لوگوں نے باتیں سنی ہیں، یہ انداز۔ اور دوسرے وہی خوش آمدید طریقہ کہ پہلے جیسے درباری ہوتے ہیں اور بادشاہ کے آنے سے پہلے وہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے ہیں، اس نے چاہا کہ میں اس طرح سے چاپلوسی کر لوں تھوڑی سی، تو یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دو ٹوک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دیتے یہ مگر اپنے آپ کو، اپنے دعووں سے۔ یہ شاید خود ہی بیچارے منافق کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے پکے پختہ مومن ہیں، اللہ تو ان کے اعمال دیکھتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال۔ ایکشن کیا ہے وہ گواہی دے گا کہ تمہارا فیتھ کتنا ہے، تمہارا ایمان کا کیا لیول ہے۔ اور ان اعمال کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا، تاکہ ان کا اندر کا جو بھی معاملہ ہے، چاہے نفاق ہے، چاہے ایمان ہے، چاہے احسان ہے، وہ سب نکل کر سامنے آ جائے، سب کو جانچ لیا جائے کون کتنے پانی میں ہے۔ اور لوگوں کو جانچنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی سلگائی جاتی ہے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سب کو آزمائشوں کی کسوٹی پر پرکھ لیا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، پتہ چل جائے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ فرمایا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہ کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تو سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یہ جو دور تھا مدینے کا دور، ہجرت کے بعد کا، ہجرت کے بعد سے لے کر اور اس کے بعد کے دور تک مسلسل مسلمانوں پر آزمائشیں آتی رہیں۔ مجاہد مسلسل محنت میں، عمل میں مصروف رہے، اور مومن تو ہوتا ہی مجاہد ہے مزاج کے طور پہ، جفاکش اور محنتی ہوتا ہی ہے۔ تو مومن تو لگے رہے مسلسل جان کھپانے میں، جان لگانے میں، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی، کبھی روایات اور کبھی عادات کی قربانی کی صورت میں مسلسل جہاد تو جاری تھا۔ مسلمان لگا دینے میں، کھپا دینے میں نجات سمجھتے تھے، اور منافق جان بچا لینے میں، سمیٹ کے رکھ لینے میں، وہ اس میں اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے۔ تو جنگ کی باری تو بعد میں آئی، اور جان کی قربانی کا مرحلہ بھی بعد میں آیا۔ جو قربانی کا آغاز ہوتا ہے وہ عادات اور روایات کی قربانی سے ہوتا ہے۔ عادتیں بدل سکتے ہو، رسومات اور رواج چھوڑ سکتے ہو، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یہ کام کر گزرتا ہے تو پھر اس کے جذبات اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ عادتوں کے بدلنے کی وجہ سے، رسومات کے بدلنے کی وجہ سے اندر سے تشخص محسوس کر سکتا ہے کہ میرا تشخص اسلام ہے، میری آئیڈینٹی اسلام ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس کی ویو لینتھ بالکل اسلام کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی ہے، ذہنی مطابقت اسلام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ اس کی پہچان، اس کا تشخص، اس کی آئیڈینٹی اسلام بن جائے تو آگے اپنی اسلام کا تشخص اس کا تشخص بن جاتا ہے۔ اسلام کی کامیابی اس کی ذاتی کامیابی بنتی ہے، اور اسلام کی ناکامی اس کی ذاتی ناکامی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا سب کچھ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہوتا ہے نا۔ ایسی کشتی کا مسافر ہوتا ہے کہ اسلام کی کشتی تیری تو وہ تیرے گا،
اور اسلام کی کشتی ڈوبی تو وہ بھی ڈوبے گا. بھاگنے کا، چھوڑنے کا تو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد جب جنگ کے مراحل آتے ہیں، جب جان پیش کرنے کا تقاضا یا مال پیش کرنے کا تقاضا آتا ہے، شوق سے پیش کرتا ہے. اسلام کو بچاتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنی ذات کو بچا رہا ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ پرسنل کاز بن جاتا ہے. میرا اسلام، پرسنل اسلام. جیسے پی سیز ہوتے ہیں نا، پرسنل کمپیوٹرز، ایسے یہ ایک پی آئی ہے، پرسنل اسلام. تو ہمیں بھی اسلام کو اپنا پرسنلائزڈ کرنے کی ضرورت ہے نا. میرا اسلام ہو جائے. ہم جب اسلام کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں نہ ہم نے کسی عادت کی قربانی دی ہوتی ہے، نہ کسی رسم، نہ کسی روایت، نہ رواج کی قربانی دی ہوتی ہے، تو اسلام سے اپنائیت کہاں ہوتی ہے پھر؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی شناخت اسلام سے وابستہ کر لے. تو مسلمان تو مسلسل قربانیاں دے رہے تھے، مجاہد تھے، اور ساتھ ساتھ صبر کرنے والے. یہ بڑی چیز ہے. صبر جو ہے یہ بڑا پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہے. قربانی کے بعد، جہاد کے بعد انسانوں میں دو طرح کے رد عمل پیدا ہو سکتے ہیں. مارے باندھے کو تو منافق بھی جہاد کر لیتا تھا، زبردستی وہ بھی قربانی دے لیتا تھا. 2.5% زکوٰۃ تو بہرحال اس کو دینی ہی دینی ہوتی تھی. کچھ بھی کرے، اپنے آرام کو قربان کر کے نماز کے لیے مسجد آنا ہی آنا ہوتا تھا. لیکن منافق کیسے آتے تھے نماز کے لیے؟ قاموا کسالى، سستی کے ساتھ آتے تھے. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا. تو قربانی تو بیچارے وہ بھی دے لیتے تھے وقت پڑنے پر، لیکن جب قربانی دینی پڑتی تھی مال کی یا آرام کی یا کسی اور عادت کی، تو خفا بہت ہوتے تھے، غصہ بہت آتا تھا، بہت بڑبڑایا کرتے تھے، دلی دل میں کھولا کرتے تھے، اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے. انتظار کرتے تھے کہ اسلام کا جنجال کسی طرح ہمارے سروں سے اترے تو ہم دوبارہ اپنے پچھلے لائف سٹائل کی طرف لوٹ جائیں. بڑے نوسٹیلجک ہوا کرتے تھے اپنے پاسٹ کے بارے میں. ان کو اپنا ماضی بڑا خوبصورت لگتا تھا، کہتے تھے یاد ہے ہم یوں کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے. جب سے یہ اسلام آیا زندگیاں مشکل ہو گئیں. تو مارے باندھے کا جہاد وہ بھی کر لیتے تھے، لیکن صبر یہ منافق نہیں کر سکتا. صبر تو وہی کرے گا نا جس کو یہ یقین ہو کہ اس کا اجر مجھ کو ملنا ہے. ان کو تو اجر پہ یقین ہی نہ تھا، آخرت کے حساب کتاب پر دل ٹھکا ہوا ہی نہ تھا، نہ کوئی اللہ سے محبت، نہ اللہ کے رسول سے محبت. تو قربانی دے کر سوائے اذیت، تکلیف، محرومی کے احساس کے، مظلومی کے احساس کے، اور کیا ان کو احساس ہوتا؟ یہ ہے نا حبطت اعمالہم، سب اعمال بیکار، برباد. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس کے برعکس مومن جہاد کرتا ہے صابر بن کے. یہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہے، خوشی خوشی جہاد کرتا ہے. جو قربانی ہو گئی اس کو لگتا ہے نا کہ یس، ایک اور سکسیس، ایک اور کامیابی، ایک اور میدان مار لیا، ایک اور ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا. اس خوشی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ مومن جو ہے وہ جہاد کرتا ہے. خود اعتمادی آتی ہے. جو جہاد کا مرحلہ طے کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، چلو الحمدللہ، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں، میں بیچارہ نہیں، میں کمزور نہیں. تو مومن اپنے آپ کو جہاد کرنے کے بعد انتہائی خوش قسمت سمجھتا ہے کہ میں ریسیونگ اینڈ پر ہوں، میں پا رہا ہوں اللہ سے، میں اللہ کی رحمت پا رہا ہوں، میں اللہ کی محبت پا رہا ہوں، میں جنت پا رہا ہوں. تو لینے والا کتنا خوش ہوتا ہے نا، وہ تو اور کرنا چاہتا ہے ایسا کام جس کے بدلے اس کو بہت کچھ ملے. تو مومن تو جہاد کر کے اپنے آپ کو لینے والا سمجھتا ہے، لہٰذا وہ صبر کرتا ہے اور خوش رہتا ہے. اس کی شخصیت میں توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، کچلی ہوئی شخصیت نہیں ہو جاتی جہاد کے نتیجے میں. اس کے برعکس منافق وہ جہاد کر کے سمجھتا ہے کہ میرا احسان، میں نے جہاد کیا. وہ اپنے آپ کو دینے والا سمجھتا ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ تو بھچا چلا جاتا ہے، بند ہونے لگتا ہے جہاد کے نام پر کہ لو اب پھر میں دوں. تو جتنا اس کو دینے کا موقع ملتا ہے اتنی اس کی اذیت میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا اس کے غصے میں اور احساس مظلومی میں اضافہ ہوتا ہے. کیا ذاتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر.
تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو صابر مجاہد بنا، ایسا مومن جو کہ مجاہد ہو اور ایسا مجاہد جو کہ صابر ہو. اور اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ جہاد کرنے کے بعد، کوئی قربانی دینے کے بعد کچھ پانے کا احساس ہوگا، خوشی کا احساس ہوگا. تو منافق اپنے آپ کو گیونگ اینڈ پہ سمجھتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، اور مومن اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پہ سمجھتا ہے کہ میں پانے والا ہوں. مومن اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے جہاد کو، اور منافق اپنی شامت، اپنی بدقسمتی سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سب تمہاری خبریں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. نبلوا اخبارہم، خبر کی جمع ہے اخبار، مراد ہے مختلف جو اعمال وارد ہو رہے ہیں، جو اعمال ان سے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب کفار کا ذکر کیا گیا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا، رسول کی مخالفت کی، جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، سارے اعمال اللہ ان کے حبط کر دے گا. جو نیکیاں بھی کی ہوں گی اللہ ان کو ضائع کر دے گا، جو ترکیبیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں سب ناکام ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ احزاب کا موقع، سب کوششیں اکارت دیں. تو کفار کے بارے میں بھی فرما دیا کہ یہ جو اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے بعد کہ اچھی طرح پتہ چل گیا ہے ان کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں 100% سچا، حق پر مبنی ہے، تو پیغام کو ٹھکرا کر کس کا نقصان کیا؟ اللہ کا تو کچھ بھی نہ بگاڑا. اگر اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو دیکھ لیتے تو ان کی زندگیاں جگمگا اٹھتیں، عیب دور ہو جاتے، خوبیاں نکھر جاتی، منزل پر پہنچ جاتے. اس چراغ کو ٹھکرا کر خود ہی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، تو اللہ کا کیا نقصان کیا؟ کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. اور باقی بھی جو کام یہ کرتے رہے، حاجیوں کو پانی پلانا، غریبوں کا خیال، خاندان والوں کا احساس رکھا، اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا، اور والدین کی انہوں نے، کافروں نے خدمت کی، جو کہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا، اللہ کو نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ اللہ کی خاطر نہیں کیے. یہ سارے اچھے کام اس وقت نیکیاں بنتے ہیں جب کہ اللہ کی رضا اور رسول کے طریقے پر کیے جائیں، ورنہ یہ سب حبط ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. جیسے کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. 2 کھلاڑی ہیں، 2 بھاگنے والے ہیں، اور جب ریسنگ ہوتی ہے اور دوڑ میں حصہ کوئی لیتے ہیں کھلاڑی، تو ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، کوئی اصول ہیں جو ان کو ماننے ہوتے ہیں. ایک خاص سمت میں بھاگنا ہوتا ہے، خاص طریقے سے ان کو بھاگنا ہوتا ہے، خاص حد تک ان کو بھاگنا ہوتا ہے. اب جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اگر جیتا تو یقیناً انعام پائے گا. اب اگر کہا گیا ہے کہ تم سیدھی طرف دوڑو اور کوئی الٹی طرف دوڑنا شروع کر دے، کتنا بھی تیز بھاگے اس کو جیتا ہوا تو نہ کہیں گے، اس کا سارا کام بیکار، اس کی کوشش، اس کا بھاگنا، محنت اور ایفرٹ اور تھکنا سب بیکار ہو جائے گا. تو مسئلہ یہی ہے کفار کا کہ غلط انداز میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اصول کے خلاف جا کر کوششیں کر رہے ہیں، اللہ نہیں ان کے اعمال قبول فرمانے والا. اب مسلمانوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خطاب کیا گیا ہے دراصل منافقین سے، حالانکہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو کا، لیکن رخ لگ رہا ہے کہ منافقوں کی طرف ہے. وہ سورت کا مضمون یہ بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو.